خیریت ہیں آپ لوگ؟ السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، کل خاش شہزادہ گل کو قبا امداد کن، غوث اعظم بنے بے سر و ساما مدد معین الدین چشتی قادری النارے، یا غوث اعظم بھی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کرو دو جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو، کوشش کرے اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرے، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں سب سے پہلے اپنی جانب سے صاحب خانہ عالی جناب عمران ملک صاحب کے والد گرامی کو اور عمران بھائی کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج مولا علی کی ذکر کی محفل سجائی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو تاجدار نجف کی خیرات عطا فرمائے۔ آپ نے مجھ سے پہلے ہندوستان کے بہت بڑے نعت خواں اور عظیم لہجے کو سماعت کیا۔ یقیناً جی تو یہ چاہتا تھا کہ رات بھر پڑھے اور ایسے ہی سنا جائے، اور ایک بات میری یاد رکھیے کہ جب محفل میں دل لگنے لگ جائے تو سمجھا کرو کہ حضور کی نظر کرم ہو رہی ہے۔ یہ پہچان ہے مقبولیت کی، اور یہ میرے حضور کی نعت کا اپنا رنگ ہے کہ جس عمر میں نوجوان گانوں کے آگے، ڈھول اور ڈی جے کے آگے مچلتے ہیں، اس عمر میں حضور کی نعت سن کے وہ مچل رہے تھے۔ کئی بار لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ بھائی نوجوان دین سے دور ہو رہا ہے۔ میرا تو دعویٰ رہتا ہے فیضی صاحب، ایک صاحب کہنے لگے جلسے میں کیا کر یہ ڈانس کی پارٹی ہوتی تو نوجوان یوں کرتے اور یوں کرتے۔ میں کہتا ہوں پوری دنیا کے ناچ گانوں کی محفلیں اٹھا کے لے آؤ، اور کوئی ایک محفل ایسی لا کے دکھا دو جس میں سننے والوں کے چہروں پہ ایسے نور برستا ہو جیسے جلسے میں آنے والوں کے چہروں پہ برستا۔ یہ کڑوی سچائی ہے کہ جو حضور کی محفل میں آتے ہیں نا تو خدا کی قسم صبح بھی چہرے چمکتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی گانوں کی محفل سے رات کو اٹھ کے آئے نا تو 3 بجے اس کا منہ دیکھنا
ایسا لگتا ہے کسی نے جوتوں سے مارا ہے۔ یہ کڑوی سچائی ہے، یہ حضور کے ذکر کی برکت ہے۔ کئی راتیں بھی جگ لو تو چہرے بگڑا نہیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ میں نصیب ہے میرا کہ آج مولا کائنات مولا علی کی محفل میں بات کرنے کا موقع ملا۔ کئی بار لوگ باتیں کرتے ہیں تو میں بتا دوں سب سے پہلے کہ الحمدللہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں، ہم جماعت اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق۔ پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق کا ہے، تیسرا نمبر عثمان غنی کا ہے، چوتھا نمبر مولا، آپ کیوں نہیں بول رہے بھائی، مولا علی کا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن خدا کی قسم یاد رکھیے گا، نبی کا ابو بکر ہے، نبی کا عمر ہے، نبی کا عثمان ہے، نبی کا علی ہے۔ کوئی بھی خدا کی قسم نظروں سے دیکھو تو کم نہیں ہے، سب کو رب نے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ میں آج چونکہ میرا جی چاہتا ہے آج صرف مولا علی پہ بات کروں، کیا رائے آپ کی؟ جتنی بھی دیر ہو، کیونکہ 12:30 بج گئے ہیں، جتنی بھی دیر ہو مولا علی کی باتیں ہونی چاہیے۔ میں نے بزرگان دین کے اقوال پڑھے، مفسرین محدثین کی تحریریں دیکھی، فرمایا گیا علی عالم ارواح میں بھی ولی تھے، اور صرف ولی نہیں، یہاں تک فرمایا گیا کہ سارے ولیوں کو عالم ارواح میں ولایت مولا علی کے صدقے میں عطا کی گئی تھی۔ یہ حضرت علی کی شان ہے۔ عالم ارواح میں بھی حضرت علی کے صدقے میں ولیوں کو ولایت ملی۔ سوچ جس کی عالم ارواح میں یہ شان ہو، اس کی دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے کتنی عزت بلند فرمائی ہوگی۔ ابھی آپ نے ہمارے صابر بھائی سے پہلے حضرت علامہ مولانا شہادت حسین صاحب قبلہ سے بھی بڑا عمدہ خطاب سماعت فرمایا تھا۔ علی ہے، حضرت علی کی شان مکمل طور پر میں کیا بیان کروں، بس مختصر سے طور پہ بہت توجہ کے ساتھ میری بات سننے کی کوشش کریں۔ علی اس وقت بھی ولی تھے جب عالم ارواح میں تھے، اور صرف ولی نہیں، اللہ نے حضرت علی کی ولایت کے صدقے میں سارے ولیوں کو ولایت عطا فرمائی۔ ہاں، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں جلوگر ہوئے، ابھی ماں کے شکم میں تھے کہ باپ کا سایہ چلا گیا، دنیا میں تشریف لائے، 6 سال عمر شریف تھی، ماں چھوڑ کے چل گئی، دادا کی کفالت میں آ گئے، عمر 8 سال ہوئی تو دادا بھی چھوڑ کے چلے گئے، پھر جناب ابو طالب کی کفالت میں میرے سرکار آئے، اور دادا نے خود یہ انتخاب فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے پوتے کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ بہت غور سے میری بات سنیے گا، میرے بعد میرے پوتے کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو سب کی تمنا تھی کہ ہمیں مل جائیں، ہمیں مل جائیں۔ پھر دادا نے کہا کہ یہ فیصلہ میں اپنے پوتے جناب محمد مصطفیٰ پہ چھوڑ دیتا، ان کا جہاں من چاہے گا ادھر چلے جائیں گے۔ اب میرے حضور کا انتخاب دیکھیں، سارے چچاؤں میں سب سے غریب چچا جناب ابو طالب تھے، سب سے غریب جناب ابو طالب تھے، باقی سارے چچا اس انتظار میں تھے یہ ہماری طرف آئیں گے،
لیکن دادا کی گود سے میرے نبی اترے، جناب ابو طالب کی گود میں جا کے بیٹھ گئے، گویا اعلان کیا محمد امیروں کے ساتھ صرف نہیں بلکہ غریبوں کے گھر کا مان بڑھانے آیا، غریبوں کا مان بڑھانے آیا، اور حضور اپنے چچا کے گھر میں رہنے لگے۔ توجہ کیجئے گا، میرے سرکار کی عمر شریف ہوئی 20 سال۔ کتنی ہو گئی؟ 20 سال۔ میں ٹوٹل کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی ابتدائی بات کر رہا ہوں۔ کتنی عمر ہوئی؟ جب 20 سال ہوئی تو حضرت علی کے والد جناب ابو طالب تجارت کے لیے شہر سے نکلے، پہنچے یمن۔ سنیں ذرا بہت غور سے، یمن پہنچے تو کسی نے بتایا یہاں پہ ایک عالم رہتا جس کی عمر 350 سال ہے۔ کتنی؟ جاگتے رہیے گا، کتنی؟ سارے بولے کتنی؟ 350 سال۔ جی میں آیا اگر اتنا بڑا عالم ہے تو کیوں نہ ملاقات کر لی جائے۔ صابر بھائی، ملاقات کرنے کی نیت سے جب آپ اس کے پاس پہنچے تو زیادہ عمر کی وجہ سے یہ جو بوئیں تھی نا یہ نیچے لٹک کے آ گئی تھی۔ جیسے آپ پہنچے اور اس نے اپنی پلکوں کو یوں پکڑ کے اٹھایا اور جناب ابو طالب کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے کہتا اگر میں غلط نہیں تو بتاؤ تم مکے کے رہنے والے ہو کہ نہیں؟ کہنے لگے ہاں میں مکے کا رہنے والا ہوں۔ کیا تمہیں آل عمران سے کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں مجھے آل عمران بھی کہا جاتا ہے۔ کہا یہ بتاؤ کیا تم خاندان قریش سے ہو کہ نہیں؟ کہا ہاں میں خاندان قریش سے ہوں۔ کہا پھر ایک بات بتاؤ۔ کہا کیا؟ کہا تم مکے کی سرزمین سے آئے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا سنو ہماری کتابوں نے بتایا ہے کہ مکے کے اندر ایک شخص ہوگا جس کا نام عبداللہ ہوگا، اس کی گود میں جو بیٹا آئے گا اس کا نام محمد ہوگا اور وہ سارے نبیوں کا امام بن کے تشریف لائے گا۔ یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ جناب ابو طالب سے بات ہو رہی ہے۔ کہنے لگے کہ وہ عبداللہ کی گود میں آئے گا اور اس کے بعد کا اس کی ماں مینا ہوگی۔ کہا میں یہ بات کہنے پر فخر کر رہا ہوں کہ اس کے چچا کے گھر کے اندر 20 سال جب اس نبی کی عمر ہوگی اللہ ایک بیٹا عطا فرمائے گا اور اس بیٹے کا نام علی ہوگا، علی ہوگا۔ کہا کہ پھر بتاؤ اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو راغب نے کہا تھا اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس علی کا باپ تو ہے، تیرا نام ابو طالب ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا سچ بتا؟ کہا میں سچ کہہ رہا ہوں۔ کہا یقین نہیں آتا تو پتا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا اگر تو سچا ہے راغب تو بتا یہ جو انگور یہ جو انار کا درخت ہے یہ سوکھا ہوا ہے، اسے ہرا کر۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے اسے ہرا بھی کر دیا تھا، پھلدار بھی کر دیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن مولا کائنات علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ علی علی ہے۔ جب یہ خوشخبری مل گئی اور جب ابھی اپنی جناب ابو طالب کو بھی نہیں پتا تھا کہ میرے گھر میں خوشی آنے والی ہے، اس راغب نے کہا کہ میرے علم کے مطابق وہ بچہ ماں کے شکم میں آ چکا ہے۔ راغب نے کہا حضرت علی کے والے سے وہ بچہ ماں کے شکم میں آ چکا ہے، جبکہ ابو طالب کو بھی نہیں پتا تھا کہ میری بیوی امید سے ہے، ابھی ان کو بھی خبر نہیں تھی۔ لیکن راغب نے کہا ساری باتیں سچی لگی، سارے مال کو اونے پونے میں بیچا، پھر خوشی یہ تھی کہ جلدی سے چل کے بیوی سے پوچھیں گے جو اس نے کہا ہے سچ ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر، جلدی سے مال کو اونے پونے میں بیچا، یمن سے مکہ تشریف لائے۔ گھر میں آتے ہی آپ نے سلام کیا اور کہتے ہیں مبارک ہو، لگتا ہے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ گیا ہے، کوئی مہمان آنے والا ہے۔ شریک حیات بتا تو سکے کیا تیرے شکم میں کسی بچے کی آمد ہو چکی ہے؟ بیوی نے مسکرا کے کہا ابو طالب کس نے کہا ہے؟ کہا یہ میں نے نہیں بلکہ ہزاروں برس پرانی کتابیں کہہ رہی ہے ہمارے گھر کے اندر شہزادہ آنے والا۔ بے شک بہت خوب، زندہ باد، زندہ باد، آنے والا ہماری کتابیں کہہ بہت رہی خوب، زندہ باد، زندہ باد۔ جناب ابو طالب بیوی نے کہا صحیح کہا ہے آپ نے۔ اللہ اکبر۔ اب غور کیجئے گا،
جب حضرت مولا کائنات مولا علی حضرت فاطمہ بنت اسد کی شکم میں آئے تو فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ جب جب حضور گھر میں آتے تھے تو میرے شکم کا بچہ ایسی قوت لگاتا تھا کہ مجھے حضور کے لیے کھڑا ہونا پڑ جاتا تھا. بہت غور سے. ابھی حضور کی عمر شریف 20 سال ہے بظاہر, ظاہری زندگی کی بات کر رہا ہوں, 20 سال ہے. کہتی کہ میں اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھی. اب چونکہ حضور بظاہر عمر میں چھوٹے تھے, ابھی کسی کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کی شان کیا ہے. ایک دن ابو طالب اپنی بیوی فاطمہ بنت اسد سے کہنے لگے, شریک حیات کیا معاملہ ہے, محمد آتے تو اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے. کہنے لگے نہیں, بات میری نہیں ہے, بات میرے شکم کے شہزادے کی ہے. جب وہ آتے ہیں نا, جب وہ آتے ہیں تو پھر مجھے مجبور کر دیتا ہے کھڑا ہونے کے لیے. اللہ اکبر. جناب ابو طالب سوچنے لگے یہ بچے کی پاور ہے, یہ بچے کی پاور ہے. آپ نے دیکھا جب جب حضور آتے فاطمہ بنت اسد اٹھ کے کھڑی ہو جاتی. جناب ابو طالب نے سوچا آئندہ دیکھوں گا کیسے کھڑی ہوگی. اللہ اکبر. چونکہ رشتے میں مصطفیٰ بھتیجے لگتے ہیں, آزمانے کے لیے جیسے حضور کی آمد ہونے والی تھی گھر کے اندر حضرت فاطمہ بنت اسد بیٹھی ہے. اللہ اکبر. جناب ابو طالب نے اپنے دونوں کندھے, اپنے دونوں ہاتھ جناب فاطمہ بنت اسد کے, حضرت فاطمہ بنت اسد کے کندھے پہ رکھ دیے اور نیچے چھوڑ دیا. دیکھو آج کیسے اٹھتی ہے. اللہ اکبر. اب دیکھنا ادھر ابو طالب کی طاقت ہے, ادھر حیدر کرار کی طاقت ہے. ماں کے شکم میں گئے مولا علی, جیسے کہ مصطفیٰ آئے ہیں. حضرت جناب ابو طالب نے پوری طاقت کندھے پہ لگا دی. اب انگڑائی لی گئی ابھی نے ماں کے شکم میں, خدا کی قسم پوری طاقت لگا دی. جناب ابو طالب نے, حضرت علی نے ماں کے ساتھ ابو طالب کو کندھوں پہ اٹھا کے کھڑا کر دیا. بے شک بہت خوب. زندہ باد, زندہ باد. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن مولا کائنات. توجہ ہے, توجہ ہے, ذرا بولیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. جناب ابو طالب کو کندھے کے ساتھ لے کے فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو گئی. اور خدا کی قسم ایک دن حضور تشریف لائے تو کہتی ہیں سرکار سے فاطمہ بنت میں خطا نہیں ہوتی, اور بڑے بڑے فیصلے چٹکیوں میں کر دیتے تھے. جو مسئلہ کہیں حل نہیں ہوتا تھا علی کی چوکھٹ پہ حل ہوتا تھا. حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت, لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے, ان میں کوئی جھگڑا نہیں ہے, نیچے والے مرے پھر رہے. ہاں ان میں بڑا پیار تھا, ایک دوسرے سے پیار. جانتے ہو یہ جو شادی علی کی ہوئی تھی نا, اس میں خرچہ عثمان غنی کا ہوا تھا. ہوش بھی ہے نہ کچھ. حضرت ابو بکر نے کہا تھا میری تمنا یہ ہے فاطمہ دلہن بنے, علی دولہا بنے, جہیز میں پیسہ ابو بکر کا لگے. یہ جھگڑے کر رہے ہیں نیچے والے, ان میں پیار اتنا. حضرت عمر کا دور خلافت, ایک مسئلہ آ گیا, ایک سوال, مقدمہ ایک, دو عورتیں آ گئی, دو عورتیں, ایک بچہ. ایک کہتی تھی یہ بچہ میرا ہے, دوسری کہتی تھی میرا ہے. حضرت عمر کی عدالت میں بات پہنچی, پریشان ہو گئے, فیصلہ کیسے کیا گیا. پوچھا علی کہاں, کسی نے کہا مزدوری کرنے گئے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے جہاں علی ایک گڈھا کھود رہے تھے. حضرت عمر کہتے ہیں میں گیا نا, علی گڈھا بھی کھود رہے تھے, سورہ یاسین کی تلاوت بھی کر رہے تھے. بہت خوب. زندہ باد, زندہ باد. علی ہیں, گڈھا کھود رہے تھے, سورہ رحمان پڑھ رہے تھے, قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی. پہنچے, علی ذرا ٹھہر تو صحیح, کیا بات امیر المومنین, کا مسئلہ ہو گیا ہے. کہا کیا, کہا ایک بچہ ہے, دو عورتیں, ایک کہتی ہے میرا, دوسرا کہتی ہے میرا ہے. علی یہ کیسے بتایا جائے, پریشان ہوں کہ کس کا بچہ ہے وہ. حضرت علی نے تل کا اٹھایا, تل کا اٹھا کے اس کو توڑ کے ایسے بولے, کہنے لگے یہ تل کا توڑنا مشکل تھا, علی کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان ہے. بے شک بہت عمدہ. زندہ باد. یہ فیصلہ کرنا
اب علی کے فیصلے دیکھیں، علم دیکھیں علی کا. کہنے لگے چلے جلدی، عدالت لگی تھی، علی آ گئے، فیصلہ کیا جائے. حضرت علی فرماتے ہیں 2 برتن منگائے گئے، 2 برتن منگائے گئے، دونوں عورتیں بلائی گئی. آپ فرماتے ہیں بتا بیٹا کس کا؟ ایک نے کہا میرا ہے، دوسری نے کہا یہ میرا ہے. فرمانے لگے اچھا دعویٰ دونوں کا ہے. آپ نے دونوں کو برتن دیے، فرمایا جاؤ اپنے سینے سے دودھ نکال کے لاؤ ان برتنوں میں. چھوٹے چھوٹے برتن تھے، فرمایا بھر کے لانا. برابر کوانٹٹی کے حساب سے دودھ منگایا. پھر فرمایا ترازو لائی جائے. جب ترازو منگائی گئی، ایک پلے میں ایک عورت کے دودھ کو رکھا، دوسرے پلے میں دوسری عورت کے دودھ کو رکھا. جب ترازو اٹھائی گئی، ایک طرف کا دودھ بھاری تھا، دوسری طرف کا ہلکا تھا. فرمانے لگے یہ بچہ کون ہے؟ کہا یہ بیٹا ہے. پھر فرمایا یہ بھاری دودھ کس کا ہے؟ ایک خاتون نے کہا یہ میرا ہے. فرمایا اگر یہ دودھ تیرا ہے تو پھر بیٹا بھی تیرا ہے. بہت خوب، زندہ باد زندہ باد. یہ دودھ تیرا ہے تو بیٹا بھی تیرا ہے. فاروق اعظم کرسی سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. علی یہ تو بتا دے یہ فیصلہ کیسے کر دیا کہ جس کا یہ دودھ ہے اسی کا بیٹا ہے؟ علی نے کہا عمر قرآن میں دیکھو تو صحیح، رب نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین کہ مرد کا حصہ عورت کے مقابلے میں دونا ہوتا ہے. قرآن بتاتا ہے مرد کے حصے کا دودھ بھی بھاری ہوتا ہے. اس کے دودھ کا وزن بتا رہا ہے جس کا دودھ ہے بیٹا بھی اسی ماں کا. بہت خوب، زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ بہت عمدہ. بڑے بڑوں کی اپنے فیل ہوتی تھی، علی کی عقل کام کرتی تھی. علی اگر فیصلے بتانے شروع کر دوں بڑی لمبی لسٹ بن جائے. خدا کی قسم پوری زندگی صبر کے ساتھ گزاری. اللہ نے بیٹے عطا کیے، بیٹیاں عطا کی. نہ بیٹوں کا جواب علی کی، نہ بیٹیوں کا جواب علی کی. ہاں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. پھر وہ دن بھی آیا 21 رمضان المبارک کو کوفے کی مسجد میں فجر پڑھنے جا رہے ہیں علی. ایک ظالم نے چھپ کے آپ کی گردن پہ وار کیا، گلا کٹ گیا 3 دن تک. مگر خدا کی قسم سنے ذرا، جس نے وار کیا تھا نا اللہ اکبر بیٹوں نے پکڑ لیا. کسی نے تماچا مارنا چاہا، کٹے گلے پہ بھی کہا تھا خبردار یہ میرا قاتل ہے تمہارا نہیں ہے، اسے تم نہیں مار سکتے. میں ٹھیک ہو گیا تو میں پوچھوں گا اس سے، اور اگر شہید ہو گیا تو میرے بعد والا خلیفہ جو بیٹھے گا وہ حساب لے لے گا، تم مت مارنا. اللہ اکبر 3 دن تک بستر پہ پڑے رہے. فرمایا اسے میرے کمرے میں بند کر دیا جائے. حجرے میں بند کیا گیا. سنیں بہت غور سے علی کی سخاوت آپ دیکھیں. قاتل علی کا گلا کاٹا ہے، 3 دن ہو گئے ہیں، کوئی چیز پانی تک حلق کے اندر نہیں جا رہا ہے. بیٹیاں ساتھ ہیں علی کے، باپ کو دیکھنے آئی ہیں، بیٹے بھی دائیں بائیں ہیں. تیسرے دن صبح کے وقت فرمایا حسن جی بابا کا میری زینب سے کہو ذرا شربت تیار کر دے. ہاں سیدہ زینب مسلح پہ تھی. زینب کون ہے جانتے ہو؟ جس کے آنچل میں خاتون جنت کے آنچل کی برکتیں نظر آتی ہیں اسے زینب کہا جاتا ہے. جس کے کردار میں خاتون جنت کا کردار دکھتا تھا اسے زینب کہا جاتا ہے. علی کی لاڈلی ہے زینب، گھر کی شان ہے زینب، مصطفیٰ کی نسل کی جان ہے زینب. کون جانے زینب کیا ہے؟ فرمایا جاؤ میری زینب سے کہو وہ شربت بنائے. بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے. جیسی حسن گئے ہیں بیٹی نے ہاتھ اٹھا رکھے تھے. اللہ پردیسی ہے، ہم تو مدینے سے رخصت ہو کے آئے تھے. میرے پروردگار میرے باپ کی عمر میں برکت دے دے. ابھی وہ کے باپ کی عمر کی لمبی بھیک مانگ رہی ہے. اتنے میں امام حسن نے ہاتھ رکھا، کہا زینب جلدی کر. باپ نے شربت مانگا ہے، یہ نہیں پتا کیوں مانگا ہے. جیسی شربت کی باری آئی سیدہ زینب نے سمجھا شاید کہ آج ابا شربت پیئیں گے. خوشی خوشی مسلح سے اٹھتی ہے، شاید کا شربت بنایا ہے، دیا حسن کو تیار کر کے جاؤ بابا کے پاس لے کے چلے جاؤ. خود بھی آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. جیسی امام حسن شربت لے کے آئے ہیں کہا علی یہ شربت لایا ہوں بابا. آپ نے فرمایا حسن میرے عباس کو بلاؤ. اللہ اکبر. غازی عباس کو بلایا گیا. بابا کیا بات ہے؟ اٹھا کے بٹھانا ہے. کہا نہیں بیٹے. کہا پھر؟ کہا دیکھو 3 دن ہو گئے ہیں میرے قاتل کے حلق میں ایک گھونٹ پانی کا نہیں گیا ہے. جاؤ یہ شربت لے کے چلے جاؤ. میرا قاتل جو کمرے میں بند ہے یہ شربت اسے پلا دیا جائے. غازی عباس کی آنکھوں میں سرخی آ گئی، چہرے پہ رنگ آتے جاتے تھے. فرمایا خبردار غازی
غصہ نہ کرنا، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ حضرت غازی عباس اٹھے، پیالہ لے کر کے گئے جس کمرے میں قاتل بند تھا، جانے کے بعد کہا وہ یہ شربت پی لے، تو نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ جیسے شربت ہاتھ میں آیا، اس نے پیالے کے اندر شربت کا رنگ بدلا ہوا دیکھا، کیونکہ شہد سے بنا تھا۔ اس نے کہا میں نہیں پی سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ اتنا سنا چلال آ گیا علی کے غازی کو۔ عباس کہتے ہیں اگر باپ نے روکا نہ ہوتا ابھی تیرے ٹکڑے کر دیتا۔ یہ کہہ کے پلٹے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ بابا نے کہا تھا عباس کیا ہوا؟ کہا بابا وہ شربت نہیں پیتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس نے یہ کہا کہ اس شربت میں زہر ملایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت علی کی چیخ نکل جاتی ہے کہ تم نے نہیں بتایا کہ یہ شربت میری تہجد پڑھنے والی بیٹی نے بنایا ہے، یہ شربت اس نے بنایا ہے جس کی تہجد قضا نہیں ہوئی ہے۔ جاؤ میرے قاتل سے کہہ دو اگر میری زینب کے ہاتھ کا شربت پی لیتا علی معاف کر کے اسے جنت کے اندر داخل کر دے۔ زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن مولائے کائنات، نعرے حیدری، نعرے حیدری، بہت خوب زندہ باد۔ ساعت سعید بھی آئی، وہ گھڑیاں جس میں حضرت علی نے وصال فرمایا۔ اللہ اکبر، وصال ہوا مولا کائنات مولا علی کا۔ قیامت تھی۔ بیٹیاں تو اگر اپنے وطن میں ہوں تب بھی بے قرار ہو جاتی ہیں۔ زینب تو پردیس میں یتیم ہوئی تھی۔ آخری وقت میں بھی روتے روتے علی کی آنکھ میں آنسو آئے تھے۔ امام حسن نے کہا تھا ابا خدمت میں کمی ہو گئی؟ پھر کیوں روئے؟ ابا ہم جانتے ہیں بڑے بڑے زخم جنگوں میں آئے، کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تیر لگا تھا زانوں میں لیکن آپ نہیں روئے تھے۔ ابا گلا کٹ گیا فجر میں اس دن، روئے نہیں، آج کیوں روئے؟ کہنے لگے یار حسن ایک بات رلا رہی ہے، میری زینب پردیس میں یتیم ہونے والی ہے، میری بیٹیاں پردیس میں یتیم ہو جائیں گی۔ زینب کا خیال رکھنا حسن، بہنوں کو بھولنا نہیں، پیار دینا پوری زندگی۔ میری زینب کو میری کمی نہیں محسوس ہونی چاہیے۔ اور ساتھ میں فرمایا تھا کہ اگر تم چاہو کہ خاتون جنت سے بات کرو، فرمایا میری زینب سے بات کر لیا کرنا، کیونکہ زبان اس کی ہوتی ہے، فیصلے خاتون جنت فاطمہ زہرا کے ہوتے ہیں۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت یہ علی کے گھر کے بچوں کی بات ہے۔ خدا کی قسم دنیا سے تشریف لے کے مولا کائنات مولا علی، پوری دنیا جانتی ہے، 1 روپیہ جمع کر کے نہیں رکھا۔ علی کا شیر تھا جس نے بائیں ہاتھ سے خیبر اکھاڑا تھا۔ لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے تھے، لوگ کون ہے علی، کون ہے علی، کون ہے علی۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی نا تو محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، ملا جا کے علی سے، علی کی در کا فلاں جگہ بیٹھے، سوکھی کھجور تھی، ہاتھ سے توڑ رہے تھے، ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ جا کے کہنے لگے حیرت ہے، سنا ہے خیبر کا در یوں اکھاڑ دیا تھا، کھجور نہیں توڑ پا رہے ہو۔ فرمانے لگے یہ کھجور ہے، وہ خیبر تھا۔ کہنے لگے کھجور ٹوٹے نہ ٹوٹے، اب بھی کوئی خیبر ہو تو بتاؤ، علی اب بھی اکھاڑ سکتا ہے، اکھاڑ سکتا ہے۔ اللہ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ، بہت بڑی ذات مولا کائنات مولا علی کی ہے، بہت بڑی ذات ہے۔ علی والے کبھی رسوا نہیں ہوتے ہیں، علی والے کبھی ذلیل نہیں ہوتے ہیں، علی والے ہمیشہ سرخرو ہوتے ہیں۔ ایک دن آئے تھے ابو بکر صدیق، علی بیٹھے، مسکرا دیے ابو بکر صدیق۔ حضرت علی نے کہا ابو بکر مسکرائے کیوں؟ کہ نبی نے فرمایا جنت کا ٹکٹ میرا علی بانٹے گا۔ جنت میں جانا ہے تو علی علی کیا کر۔ یہ بھی ایک بیماری ہے، بندہ کوئی علی علی کر دے، ڈائریکٹ کہہ دیتے یہ رافضی ہو گیا۔ کوئی طریقہ یار، دھپا لگا دیتے رافضی ہو گیا۔ خدا کی قسم نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم تفضیلی ہیں، ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں۔ بہت خوب، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، بہت عمدہ، حق ہے مولا۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ علی علی کرنے سے بندہ ولی بن جایا کرتا۔ بہت خوب، زندہ باد، زندہ باد۔ جاؤ، دعویٰ ہے میرا جس کے گھر میں چولہا نہ جلتا ہو، علی کی نام کی تسبیح پڑھا کرو، خدا نسلوں میں رزق کا انتظام فرمائے۔ پتا کیا ہے ابھی کسی کو؟ میرے نبی نے اعلان کیا تھا، فرمایا تھا منافق کی پہچان اور مومن کی پہچان میرے علی کے نام سے ہو جائے گی۔
علی کا نام سن کے چہرے کھل جائیں سمجھ جانا مومن ہے، چہرہ بگڑ جائے سمجھ جانا منافق ہے۔ یہ پہچان ہے علی کا نام۔ مگر توجہ کیجیے گا، میں کیا بات کہہ رہا تھا؟ میں نے کہا تھا ان میں جھگڑے نہیں تھے، یہ نیچے والے ٹپنے جھگڑے کر رہے ہیں۔ یہ جو چمچ ہے نا، یہ ہمیشہ کپڑے ہی خراب کرتے ہیں، جہاں گر جائے وہیں دھپا لگا دیتے بھائی۔ چمچوں سے ہوشیار رہا کرتا۔ تو میں بات کہہ رہا تھا، جیسے ابو بکر صدیق آئے، علی کو دیکھ کے مسکرائے۔ علی نے کہا ابو بکر کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا حضور کو فرماتے سنا ہے کہ جنت کا ٹکٹ میرے علی بانٹیں گے۔ تو ابو بکر مسکرائے۔ پھر علی نے کیا کہا جانتے؟ مسکرائے، کہتے یار ابو بکر لگتا ہے تم نے پوری بات سنی نہیں تھی۔ کہا کیوں؟ کہا حضور نے یہ بھی تو کہا تھا علی ٹکٹ اسے دینا جس کے دل میں میرے ابو بکر کا پیار ہو۔ اسی کو جنت کا دینا جس کے سینے میں میرے ابو بکر کا پیار ہے۔ کالی کہتے ابو بکر اگر ٹکٹ بانٹوں گا تو کیا ہوا؟ ٹکٹ دینے کے بعد جنت میں وہی جائے گا جس ٹکٹ میں ابو بکر کی محبت کا ٹھپا لگا ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اکرت رسول اللہ۔ علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے۔ مولا علی کی باتیں اتنی اگر کی جائیں تو راتیں کم پڑ جائیں گی، کیونکہ علی علی ہے، علی علی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے آج بھی اگر کسی کو ولایت دی جاتی ہے پہلے فائل غوث پاک کی بارگاہ میں جاتی ہے، پورا ڈاٹا فرشتے لے کے جاتے ہیں، اس نے پوری لائف میں یہ کیا ہے، آج اس کی کنڈیشن یہ ہے، پھر وہ فائل وہاں سے ریفر ہوتی ہے مولا علی کی بارگاہ میں۔ علی اس فائل پہ پاس کرنے کی مہر لگاتے ہیں۔ کیا بات؟ علی مہر لگاتے ہیں، ہاں یہ ولی بننے کے لائق ہے۔ ڈگری کون سی دینی ہے یہ بغداد والا عبدالقادر فیصلے کرتا ہے۔ ولایت کی منظوری آج بھی علی دیتے ہیں۔ ڈگری کون سی دینی ہے یہ فیصلہ غوث پاک کرتے ہیں۔ جب یہ فائل یہاں منظور ہو جاتی ہے پھر اٹھ کے مدینے جاتی ہے، پھر مصطفیٰ کے سائن ہوتے ہیں، پھر ڈگری اور ولایت ملتی ہے، پھر خدا اعلان کرتا ہے تباہ ہو جاؤ میں نے اس سے دوست بنا لیا ہے، اب دنیا والوں تم بھی اس سے پیار کرنے لگے۔ بہت عمدہ ماشاءاللہ۔ ولایت علی کے گھر سے ملتی ہے۔ علی علی کیا کرو، نسلوں کو علی علی کرنا سکھاؤ، علی علی کرنا سکھاؤ۔ علی کے نام میں وہ پاور ہے یار، وہ پاور ہے، مرتے مرتے بندہ نام لے لے تو بہادر ہو جاتا ہے۔ علی شیر خدا ہے۔ مرحب آیا تھا نا، مرحب مرحب نے کہا تھا مجھے جانتا ہے جنگ میں، تو جانتا ہے میں ایک ہزار آپ کو جانتا ہوں۔ کیا بات؟ کہا پھر بتا تو کون ہے؟ فرمانے لگے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور حیدر کا معنی آتا ہے پھاڑنے والا۔ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ فرمایا تو دکھانا پاور۔ فرمانے لگے آگے آ پتہ چل جائے گا۔ ایسی تلوار ماری برابر دو ٹکڑے ہوئے، ٹھنڈا ہو کے پڑا تھا۔ جب ٹھنڈا ہو کے پڑا، جب لاشیں اٹھائی گئی تو جب دشمنوں نے دیکھا یہ کس نے مارا ہے، عقل مندوں نے کہا تول کے دیکھو۔ جب دونوں ٹکڑوں کا وزن برابر تھا کہنے لگے لگتا ہے علی کی تلوار نے کاٹا ہے۔ علی کی تلوار بھی فیصلے کرتی تھی تو انصاف کے کرتی تھی۔ فرمایا تلوار ٹکڑے بتا رہے ہیں علی نے کاٹا ہے۔ ہاں تو یہ مولا کائنات مولا علی کی ذات ہے، حسنین کے بابا ہے علی، زہرا کے شوہر ہے علی، مصطفیٰ کے داماد ہے علی، اور آقا کریم نے اپنا بھائی بنایا تھا ان کو۔ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ ہاں آج کی یہ محفل پاک حضرت علی کے ذکر میں گزری، خدا کی قسم آج مدینے والا بھی مسکراتا ہوگا، نجف اشرف والا بھی مسکراتا ہوگا، کربلا والا بھی مسکراتا ہوگا۔
خاتون جنت کے بھی ہاتھ اٹھتے ہوں گے. آج میرے علی کی باتیں ہو رہی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کے گھرانے کی خیرات عطا فرمائے. ہاں دروازوں پہ لکھ دینا لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. یہ لکھ دو دروازوں پہ جا کے. خدا کی قسم مہلک بیماری نہیں آئے گی, کوئی آفت نہیں آئے گی. بس یہ شعر گنگناتے رہا کرو, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آخری بات یہ کہہ جاؤں, مجھے یاد آ گئی تو کہہ کے ہی جاؤں گا. کائنات میں صرف 2 شخصیت ایسی ہوئی ہیں جنہیں جنابت کی حالت میں بھی مسجد میں جانے کی اجازت تھی. جنابت کی حالت میں بھی, یعنی ان پہ غسل فرض تھا. یہ علماء بیٹھے ہیں, جس پہ غسل فرض ہو جائے اسے مسجد میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں. لیکن 2 ذاتیں ایسی ہیں جنہیں غسل فرض ہونے کی صورت میں بھی مسجد میں قدم رکھنے کی اجازت تھی. ایک ذات کو نبی کہتے ہیں, دوسری ذات کو علی کہتے ہیں. بہت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. دوسری ذات کو علی کہتے ہیں. یہ شان مولا کائنات مولا علی کی ہے. وہ جو ہوئے اغلاطوں کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے.